آپ نے پچھلے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا دکھاوے کا. تو اگر ہم دیکھیں تو بچپن سے ہم اپنے بچے کو اس دکھاوے کی عادت ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے اس کو فیڈر کہا جاتا ہے, یہ فلاں فیڈر ہے, کپڑا پہنایا جاتا ہے, اس کے اوپر کوئی نشان بنا ہوا ہے فلاں کمپنی کا ہے. تو ہماری شروع سے ہی تربیت غلط ہوئی ہے برانڈ وغیرہ کے حوالے سے. کیا شروع سے ہی بچے کو عادت ڈالنی چاہیے سادگی کی اور سمپلسٹی کی؟ میں نے بہت سے کامیاب لوگوں کو دیکھا, ان کا رویہ کمال کا تھا. ایک صاحب کہیں گئے تو وہ صاحب خانہ اس وقت ابھی نہیں تھے وہاں, تو ان کے بیٹے نے ان مہمان کے سامنے ملازم کو کوئی کام کرنے کو کہا. تو ان صاحب نے اس بیٹے کو بڑی شدت سے ڈانٹ دیا کہ آپ ملازم کو اپنے کام کے لیے نہیں کہہ سکتے, آپ کا کوئی حق نہیں ہے اس ملازم پر. یا آپ کے باپ نے محنت کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کہ وہ اپنی مدد کے لیے گھر میں ملازم رکھ سکے, تو یہ حق آپ کے صرف باپ کا ہے, آپ کا نہیں ہے. اب یہ اتنی گہری بات تھی کہ یقینی طور پر وہ لڑکا نہیں سمجھا ہوگا اس بات کو, لیکن صحیح تربیت یہ ہے. اور اسی طرح جو برانڈ کانشیس ہم کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو, یہ نہیں کیا جانا چاہیے. اسکولوں میں یونیفارم انٹروڈیوس ہوئی تھی جی, ہم سبھی اپنے بچوں کو یونیفارم پہناتے ہیں. جب میرا خیال ہے شاید اس وقت کلاس 9 میں تھے یا 8 میں تھے, جب یہ کمپل اسکول میں تمام بچے یونیفارم پہن کے آئیں گے, تو ہمارے ٹیچر صاحب نے جو جنرل اسمبلی ہوتی تھی صبح, اس میں کہا کہ یہ یونیفارم انٹروڈیوس ہوئی ہے, فلاں تاریخ سے آپ سب یونیفارم پہن کے آئیں گے. تو انہوں نے اس کا ایک فائدہ بتایا. وہ فائدہ یہ تھا, اس زبان میں یہ تھا کہ اسکول کے تمام بچے ملیشیا کی یونیفارم پہنیں گے, کہ امیر اور غریب کا فرق مٹ جائے گا, اور کوئی غریب خاندان سے آنے والا بچہ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوگا اپنے کلاس فیلوز جو کھاتے پیتے گھروں سے آ رہے ہیں ان کے کپڑوں کو دیکھ کے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے, یونیفارم اس لیے انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں سے یہ چیز تب ختم ہو جائے فرق. آپ اس کی ایک بہترین ایگزامپل ہماری فورسز ہے, اس میں یونیفارم ہے, یہ فرق رہتا ہی نہیں کہ کون امیر خاندان کا کون غریب خاندان کا. تو ہمارے یہاں تو بہت احتیاط ہے, اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم فورسز میں یہ تفریق نہیں ہے کہ کس کا مسلک کیا ہے, کس کا مذہب کیا ہے, کون کس خاندان سے آیا ہے. اگلے دن بات ہو رہی تھی, کسی صاحب نے کچھ بات کی تو اس کے جواب میں نے ان سے کہا کہ ایک مثبت پہلو میں آپ توجہ ڈرا کروں کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جو بچے جاتے ہیں, ایک تو سلیکشن کے وقت کوئی نہیں پوچھتا اس سے کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں, وہ کہیں خانچہ فروش ہیں, ریڑھی لگاتے ہیں یا بڑے افسر ہیں. وہ بچے جو ہر طرح کی سوشل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, ہر طرح کے فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, وہ اکیڈمی میں آتے ہیں. 2 سال کے اندر وہ سب سوچ میں, اپنے ایٹیچیوڈز میں, اپنے بیہیویئرز میں, اپنے ایٹیکیٹس میں, اپنے مینرز میں سب یونیفارم ہو چکے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپہل ٹاسک ہے یہ, کہ ویلڈ
معاشی بیک گراؤنڈ اور ویریڈ معاشرتی بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے بچوں کو اس طرح سے ڈیولپ کر لینا کہ ان کا سب کا معیار یکساں ہو جائے. تو یونیفارم اسکول میں انٹروڈیوس ہوئی تھی تو ہمارے ٹیچر صاحب نے اسمبلی میں یہی کہا کہ اس یونیفارم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے. تو بچوں میں بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں مختلف لیولز معاشرتی بیک گراؤنڈ کے، معاشی بیک گراؤنڈ کے، تو بچوں کو ہم برینڈ کانشیس نہیں کریں، ہم بچوں میں دکھاوے کی عادت نہیں ڈیولپ کریں ہم، تو بچے بڑے ہو کے خاص معیار کے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں ایگزامپلس جو واقعی ذہنی طور پر بڑے لوگ ہوتے ہیں، ذہنی طور پر بڑا آدمی کہہ رہا ہوں میں. ان کا آپ دیکھیے لباس کے بارے میں عام طور پہ کوئی زیادہ کیئرفل نہیں ہوتے ہیں. انہوں نے کس قسم کا کپڑا پہنا، دے آر ناٹ بادرڈ. شو کیسے پہنے، صفائی کا خیال ہوتا ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اس کی کوالٹی کیا ہے، دے آر ناٹ پوسٹ. ایک ہی کپڑا پہنے جا رہے ہیں، ویسے ہی ان کی وارڈروب دیکھیں بھری ہوگی، لیکن وہ ایک ہی کپڑا مسلسل پہنے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کہ جب آدمی ذہنی طور پر بہت بڑا ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے بڑی دور ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ ایگزامپل جو ان کے سامنے لیونگ ایگزامپلس ہیں، ہمارے یہاں ایک ذہنی طور پہ اتنی بڑی تھی کہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انٹلیکچوئل جائنٹ تھی، ذہنی دیو تھی، آپا بانو قدسیہ. آپ ان کے لباس کو دیکھیے، انتہائی سادہ. انہی کے ہسبینڈ تھے جو بہت بڑی شخصیت، اشفاق احمد صاحب. جی سویٹر پہنا ہوا ہے، کئی رنگ کی اون لگی ہوئی ہے اس میں، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، جوتا ہے جیسا ہے اسی طرح وہ ٹی وی پروگرامز میں آ جاتے تھے، اسی طرح مختلف جگہوں پہ لیکچر دینے کے لیے چلے جاتے تھے. He was not bothered کہ انہوں نے پہنا کیا ہے اور کیسا پہنا ہوا ہے. ممتاز مفتی صاحب جی اب دیکھیے وہ بڑے بے پرواہ تھے اپنے لباس سے کہ پاجامہ جیسا بھی ہے وہ پہنا ہوا ہے، کرتا جیسا پہنا ہے، اس لیے کہ ذہنی دیو تھے یہ لوگ. تو جب آدمی ذہنی طور پہ بڑا ہو جاتا ہے، واقعی بڑا ہوتا ہے، تو پھر ان چیزوں سے بڑی دور چلا جاتا ہے. تو ہم بچوں کو یہ لیونگ ایگزامپلز ہم دے سکتے ہیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ زندہ ہیں.